Sir, based upon your data and intel, if you are to give the security confidence to the people of Pakistan, especially youth and the investors, how safe is 2026 going to be? And if the B areas of Balochistan are being converted into A areas, does that also mean that the army/FC would be going back to barracks in those B areas? And if yes, in those B areas in Balochistan, then why not in KP? And let the police and civil LEAs be strengthened in collaboration with the Chief Minister. Thank you, sir. جی تھینک یو. کمنگ ٹو جو ہے پاک فوج کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا اس کا کہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ لوگ تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ جی ٹھیک, میں بیک ورڈ چلا جاتا ہوں. دیکھیں بات چیت جو ہے نا, اٹ از فار دی گورنمنٹ. وی ڈونٹ ٹاک ود دی پولیٹیکل پارٹیز, ٹھیک ہے نا. تو وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو بات چیت کرنی ہے گورنمنٹ سے کرے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے بات چیت کرنی ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی بی ایریاز اے ایریاز اور ایف سی واپس چل جائے. دیکھیے ایف سی کیا ہے, ایف سی از ناٹ اے منسٹری آف ڈیفینس فورس. ایف سی منسٹری آف انٹیریئر کی فورس ہے. اٹ کمز انڈر دیٹ. اور جو اس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان جو سی ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے, ایک تو ہوتی ہے نا کنورژن. ہماری الٹیمیٹلی خواہش یہی ہوگی کہ فوج جو سی ہے یہ بارڈر کے اوپر اور جو اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکورٹی کے ہیں ڈومین اس میں کام کرے. دیٹس واٹ وی وڈ لو. دیٹس ہاؤ دی آرمی واز وے بیک ان 90s جب ہم نے کمیشن لیا تھا. ایسے ہی تھا نا. اور ان ایڈ آف سول پارجا کال آتی تھی کہ فلڈ آ گیا, کچھ آتا تھا. سو وی وڈ لو دیٹ. But for that, then that capacity building has to happen of not only the law enforcement but the other جو ادارے ہیں اس کے. تو why not? Of course, اگر یہ ہو تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ جی یہ تو آپ کو سیکورٹی کے جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں نا. اٹ از دی بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز سے پیراماؤنٹ جو سپیریئر چیز ہے وہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف ملک ہے. وہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. آپ جب ہم کہتے ہیں اس میں بھی قانون کی کتاب میں بھی آئین میں لکھا ہے سیکورٹی انٹیگریٹی سے مبرہ کوئی چاب نہیں ہوگا. اب یہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. تو دیٹ سبجیکٹو ہیز ٹو بی ڈسکسڈ امنگس دی اسٹیک ہولڈرس کہ ہاں جی کیا سیکورٹی کے اتنے حالات ہیں کہ آپ جو سے چیزوں کو نکال سکتے ہیں. میں آپ کو چلیں مثال دیتا ہوں. آپ کی جو اسٹریٹجی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی آپریشنل اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلیئر, ہولڈ, بلڈ اینڈ ٹرانسفر. یہ ایک اسٹریٹجی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز علاقے کو کلیئر کریں دہشت گردوں سے. دے ہولڈ اٹ سو دیٹ دی سول گورنمنٹ کین بلڈ اینڈ دین ٹیک اوور. بہترین ایک اسٹریٹجی ہے. آپ کے سامنے سوات کا ماڈل ہے. وی کلیئرڈ اٹ. وی کیپٹ آن ہولڈنگ اٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ آسکنگ کہ یار آپ اس کو ٹیک اوور کریں. پھر اللہ کا کرنا ہوا انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا اینڈ ناؤ دے آر دی ون. ابھی وہاں فوج تو نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کوئی لا انفورسمنٹ کا کام فوج کر رہی ہے, کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی. ہم تو بہت سے ایریاز کو کلیئر ایک بار نہیں کئی بار ان کے حوالے کیا, پھر دوبارہ دہشت گرد آ گئے, پھر دوبارہ کلیئر کیا, دوبارہ خون دیا, دوبارہ شہادتیں دی. سو اٹ از اے ویری سبجیکٹولی دیکھتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈر کہ آپ نے کلیئر کر لیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کلیئر کر کے بس ہولڈ کریں, ان کے حوالے کریں, بلڈ کریں, ٹرانسفر کریں اور چلیں اس کو. لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کیا وہاں پولیس نظر آتی ہے, کیا آپ کو اس کی عملداری نظر آتی ہے, کیا آپ کو وہاں پہ کورٹس نظر آتے ہیں. دیر آر سرٹن اسٹینڈرڈز ہیں جن سے آپ کو وہاں پہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نظر آتی ہے. اگر وہ ریٹ آف دی اسٹیٹ وہاں پہ ہے, وہاں سب کچھ چل رہا ہے, تو وائی ناٹ, وائی شوڈ وی بی دیئر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دیکھیں یہ جو سفر ہے نا, یہ سفر ایوری ڈے میں آپ کے سامنے, اس لیے میں نے آپ کو منتھ وائز ڈیٹا بھی دکھا دیا. دی کیپیسٹی آف دی لا انفورسمنٹ, دی ول آف دی پیپل اینڈ دی ایکشنز آن گراؤنڈ, یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سفر کامیابی کی طرف ہر روز گامزن ہے. لیکن ایک چیز آپ کو یہ سمجھنا آپ سب کو ضروری ہے کہ while you are suing the one part which is what the state is doing, at the same time you must understand that this is a dynamics between two will.
دیر از اندر باڈی آلسو انوالوڈ وچ از آن دی ادر سائڈ, جس نے آپ پہ یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اس سال 2,500 دہشت گرد مارے گئے, 75,000 آپ نے آپریشن کیے, 200 آپریشن آپ پر ڈے کہہ رہے ہیں, یہ دہشت گرد ایسے ہی آئے جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہیں ہے. سو وہ جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو انڈیا کا نظر آتا ہے, جو آپ کو میں نے کھل کے آپ کو دکھایا, آپ خود بھی دیکھتی ہیں, نظر آتا ہے. تو جو وار ہوتی ہے یہ ڈائلیکٹک آف ٹو ولز ہوتا ہے نا, تو یہ دعا سے یا خواہش کے ذریعے تو یہ دوسرے کی ول کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنی نیشن کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. آج آپ دنیا میں اگر نگاہ ڈالیں ان ہیپننگ ان ملٹیپل کنٹریز, تو ایک لیسن جو نظر آتا ہے, ایک جو نصیحت ملتی ہے کہ وی نیڈ ٹو کنورٹ آور سیلف انٹو اے ہارڈ اسٹیٹ, وی نیڈ ٹو انویسٹ آور سیلف انٹو اینڈ اسٹینڈ آن آور اون گراؤنڈس. تو آپ کے اوپر تھریٹ تو ملٹیپل طریقوں سے آ رہی ہے. تو یہ 2026 کیسا ہوگا, اٹ ول ڈیپینڈ آن ہاؤ وی اسٹینڈ, ہاؤ وی ریئیکٹ. بیکاز جو دوسری طرف ہے اس کی ول تو کلیئر ہے, وہ جو ہندوستان ہے اس نے تو آپ کو نہیں تسلیم کرنا, اسے تو آپ کے وجود سے بالکل, اس کو آپ کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ. وہ کہتا ہے میں اس طرح بھی آؤں گا, میں ڈائریکٹ بھی آؤں گا. تو یہ جو آپ کی تقدیر ہے یہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ہاتھ میں ہے, اور ہماری لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو سے ایک اللہ کا تحفہ ہے, اس پہ اللہ کی بڑی برکت ہے. تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے, دائیں سے آنا ہے, بائیں سے آنا ہے, اوپر سے آنا ہے, نیچے سے آنا ہے, اکٹھے آنا ہے, کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. ٹھیک ہے نا. جنرل صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ایک تو ساری آپ نے بڑی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جو ابھی ہم فائر فائٹنگ کریں, لیکن لانگ ٹرم سلوشن کیا ہے افغانستان کے ساتھ. اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ یہ جو تشکیلیں ہیں یا یہ جو ٹیررسٹ ہیں, ان کی بھرتی کا, ان کے پروپیگنڈے کا ایک بڑا ذریعہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ان کی ویڈیوز ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہیں, دیکھی بھی جاتی ہیں. تو وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا, کہ وہاں پر ریاست کے پاس آپشنز کیا ہیں اور ریاست کیا کرے. جی ٹھیک ہے, جی بالکل کر لیجیے. میرا نام محمود جان بابر ہے, پشاور سے میرا تعلق ہے. سر آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کا باپ افغانستان ہے. چین اور افغان طالبان, افغانستان اور افغان طالبان میں فرق کریں. افغان طالبان پرسوں اسحاق ڈار صاحب کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی, ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی, اس میں ایگری کیا دونوں نے کہ ہم ٹرائلیٹرل مذاکرات کریں گے اور افغانستان کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے, چین, پاکستان اور افغانستان, اور دوسری طرف چین, پاکستان اور بنگلہ دیش. تو ایک طرف تو ہمارے اتنے برے حالات ہیں افغانستان کے ساتھ, دوسرے وہاں پہ ہم کمٹمنٹ کر کے آ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی ساتھ انگیج کریں گے. تو یہ کیسا ہوگا سر؟ اور ایک اگر پختونخوا کے حوالے سے ایک بات کروں, اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کو پورے خیبر پختونخوا میں کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. سوات سے لے کے دیر سے لے کے کرک اور لکی مروت تک لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی نے جب ایک بندے کو اٹھایا, اغوا کیا, تو لوگوں نے ٹی ٹی پی کے ایک بندے کو اٹھا کے اغوا کیا. ایک ایسی صورتحال میں جب لوگ اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں تو اسٹیٹ کو بھی چاہیے, کیونکہ وہاں پہ سر یعنی اسٹیٹ کیا کر رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ بہت زیادہ برے حالات سے شکار ہیں, غربت اتنی ہے, بے روزگاری بہت بڑھ گئی. تو اس قسم کے رویوں پہ کوئی سپورٹ اسٹیٹ کی طرف سے بنتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک, تھینک یو. رسپانسبلٹی جو ہے وہ بڑھائی جاتی ہے فوجی کون پاکستان کے اوپر. کس سلسلے میں سر لیوریج یہ جو ملتی ہے؟ اسٹریٹجک شراکت داری ہوتی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ, ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا, چین کے ساتھ ہمارا بھی ہوا ہے اسٹریٹجک شراکت داری, تو اس طرح کے ماضی میں بھی ہوئے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ پاکستان ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے اور وہ جنگ اب اسپریڈ ہو چکی دنیا میں, تو پاکستان کو افواج پاکستان کو کوئی اسٹریٹجک لیوریج مل رہا ہے حقیقی طور پر اس پہ؟ جی ٹھیک.
بات نہیں ہوئی جی زیادہ. لینڈ پورٹ اتھارٹی از لانگ ڈیمانڈیڈ سبجیکٹ. اب وہ اسٹیبلش ہو گیا تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو پلیز شیڈ سم لائٹ آن دیٹ. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی میں ملٹیپل کوشچنس سو دیٹ ول بی دی اینڈ آف اٹ. آپ نے کہا لانگ ٹرم سولوشن افغانستان کا کیا ہے, اور محمود جان بابر بھائی آپ نے سوال کی, آپ کا بھی اس سے ہے کہ جی آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ افغان طالبان جو سے ہیں وہ دہشت گردی کو پنپ رہے ہیں, پیٹرنائز کرتے ہیں, اور ساتھ آپ ان کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک آپ نے جو کہا اور آپ نے کہا ان دونوں کو لنک کر لیں, آپ کے سوال کا جواب ادھر ہے. تو دی لانگ ٹرم از دیٹ وی ول play all the cards. So while where we have to be engage them in the hard manner, we will engage them. جہاں ان کو انگیج کرنا ہے ڈپلومیسی سے وہ ہم انہیں وہ بھی کریں گے. آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو وہ نہیں ہے جو میرے بھائی نے ادھر کہا تھا کہ وینزویلا کا پتہ نہیں کوئی ماڈل. آبجیکٹو یہ ہے کہ افغان طالبان اس بات کو سمجھیں جو سی ایم ایچ بنو کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا, کہ جو آپ کے فیلڈ مارشل نے بھی علماء کنونشن میں کہا کہ دے ہیو ٹو میک اے چوائس آئیدر بٹوین ٹی ٹی پی دیٹ از خوارج اینڈ پاکستان. دے ہیو ٹو میک اے چوائس. ہماری چوائس ہو چکی ہے, ہماری چوائس پاکستان ہے, ہم نے کسی دہشت گرد کی چوائس نہیں لینی. دے ہیو ٹو میک اے چوائس. سو دیٹ از دی لانگ ٹرم. اس کے لیے انگیجمنٹ میرے بھائی ضروری ہے, اکٹھے بھی کریں گے کیونکہ ان کے ہم یہ سمجھتے ہیں دیٹ از آر پرزمپشن کہ ان کے لیے بھی افغانستان امپورٹنٹ ہے, ان کی اپنی ذات امپورٹنٹ نہیں ہے. دے ول تھنک لارجلی ان دی انٹرسٹ آف افغانستان. اگر پاکستان کے ساتھ وہ نہیں چلیں گے تو از اٹ ان دی انٹرسٹ آف اور وہ دہشت گردوں کے ساتھ چلیں گے تو کیا یہ افغانیوں کے لیے, چاہے وہ پختون افغانی ہے, چاہے وہ تاجک ہے, چاہے وہ ازبک ہے, کسی بھی ڈسینٹ کا ہے, کسی بھی علاقے کا ہے, کیا اس کے لیے وہ بہتر ہے کہ وہ دہشت گردی کے لیے چلیں؟ افغانیوں کے لیے بہتر ہے, افغانستان کے لیے کیا بہتر ہے؟ اور ہم ہمیشہ اس نے زن رکھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ونس دے ول سی آبجیکٹیولی تو وہ کہیں گے کہ دہشت گردی کا جو راستہ بیکاز آف سرٹن پیپل کسی وجہ سے انہوں نے اختیار کیا ہے وہ اس سے اپنے آپ کو دور کریں گے. تو یہی ہماری لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم, دیکھیں سوشل میڈیا آف کورس از بینگ یوز فار لاٹ آف ایلس, جس میں ٹیررزم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اس کے فروغ کے لیے, اس کے نیریٹو کے لیے. اینڈ دیٹ از وائی کہ آپ دیکھیں کہ ریاست نے اس پہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے بڑے اچھے قوانین بھی بنائے ہیں. وہ آپ لوگوں کو یقیناً میڈیا والوں کو تو اس کے ہر قانون کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے, لیکن اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو وہ جو قوانین ہیں ان کی عملداری جو سی ہے معاشرے کی جو آپ کی سوسائٹی ہے اس کے تحفظ کے لیے. آپ میں سے بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کی بیٹی کو, بچی کو کوئی سوشل میڈیا پہ ہراس کرے, کوئی نہیں چاہے گا. آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ اسکیمز ہوں اور لوگوں کو جون سا ہے ان کی ہارڈ ارنڈ منی سے جون سا ہے اس کو کوئی ان کا کھینچ لے, ان کے ساتھ فراڈ کرے. تو وہی جو قانون ادھر بننا ہے اسی قانون نے آپ کی دہشت گردی کے اوپر بھی لاگو ہونا ہے. اٹس اے سیم تھنگ دیٹ اینی باڈی ہو, وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے, اس لیے وہ جو سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی NCCIA کا کانسیپٹ ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں, آبجیکٹیولی انڈرسٹینڈ کریں اور اس کی انفورسمنٹ کی طرف زور دیں. اچھا رحمان بھائی, بات یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں نا, ہسٹوریکلی دے ہیو بین ایجنٹس آف کیوس ان ملٹیپل کنٹریز. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ اگر تو ایجنٹ آف اسٹیبلٹی کے طور پہ دیکھا گیا ہے تو پھر تو بات ایک تو بنتی ہے. دے ہیو بین یوٹیلائزڈ وٹنگلی اور انوٹنگلی ٹو سو کیوس ان ملٹیپل کنٹریز, آج بھی کیا جا رہا ہے ان کو. تو یہ امید رکھنا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز والنٹیرلی آ کے اس کو مسئلے کو حل کریں گے, آئی تھنک تھوڑا سا اوور ریچ کرنے کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آپ کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا آپ کو سمجھنا چاہیے جتنا ہے. کیا پاکستان میں انہوں نے کسی نے اپنا دفتر کھولا ہے؟ کیا وہ پاکستانی لاء کو اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لاء ان کے اوپر لاگو ہے یا اس کے تابع ہیں وہ؟ So they think that they autonomy, they guard it very jealously.
ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا آئین اور قانون پاکستان کی جغرافیکل سرحدوں میں نافذ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے لاز ہیں, ان لاز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنی ٹیکنیکل کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. ٹیکنالوجی کی آپ کو ضرورت ہے.